بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. علی شاہ پیش خدمت ہے B2B میں ایک نئے پرسنالٹی کے ساتھ. آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو کہ ابھی تک ہم نے پروگرام کیے ہیں. اس ساتھ سے سمجھ لے کہ وہ 180 ڈگری پہ الٹ چل رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں الٹ چل رہے ہیں, اچھے کے لیے یا برے کے لیے. یہ تو ابھی ان سے سارا معلوم کریں گے کہ وہ کیسے یہ بزنس رن کر رہے ہیں اور اس سے کس طرح اپنے ہوم لینڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ابھی تک بہت کم مثالیں ہیں کہ جو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن اپنا بزنس جو ہے وہ کینیڈین سے بزنس لے رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا اور وہاں پہ لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. تو آج کی جو شخصیت ہے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ ہیں نعمان یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکریہ شاہ صاحب. ماشاءاللہ یو آر آلسو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یہ جو آپ اسمال بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں B2B کو, میں سمجھتا ہوں اٹس اے یونیک آئیڈیا اینڈ اللہ آپ کو اس میں مزید ترقی دے. ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. B2B کا مقصد ہی یہی کہ ہم ہمارے جو یہاں پہ کینیڈین اسپیشلی پروفیشنل اور جو بزنس انٹرپرینورز ہیں, کچھ سال پہلے کینیڈا میں آئے, پاکستان سے آئے, لکھے پڑھے ہیرو, یہاں آئے زیرو ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ اسٹرگل کی, اٹھے اور چھا گئے اور دوبارہ ہیرو بن گئے, ٹھیک ہے. تو مقصد ان کو پروموٹ کرنا تاکہ جو نیو امیگرینٹ آنے والے ہیں ان کو وہ بتا سکیں کہ بھئی آپ نے پریشان نہیں ہونا, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور کیسے کامیاب ہونا ہے. تو نعمان بھی یہ بتائیں کہ آپ کینیڈا میں کب آئے؟ شاہ صاحب میرا امیگریشن ہوئی 2001 میں. تو 2001 میں سب لوگوں کی طرح آپ کو پتہ ہے شروع میں بڑا اسٹرگل ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں اور ایک دم سے ہر چیز نئی, سسٹم نیا, لوگ نئے, تو زبان نہیں, تو ایک دم سے اس میں انٹر ہو کے آپ کو تھوڑا, آپ کو پتہ فیئر تو ہوتا ہے. لیکن میں 2001 میں آیا تھا جی. 2001 میں تو امیگریشن آپ پوائنٹ سسٹم پہ آئے؟ پوائنٹ سسٹم پہ. آپ کا کیا ایجوکیشن, کیا بیک گراؤنڈ شاہ صاحب میرا یہ ہے کہ میری بورڈنگ کی اسکولنگ ہے لارنس کالج گوڑا گلی مری کی. اوکے. میرے پیرنٹس نے مجھے کلاس 5th میں بورڈنگ میں بھیجا, تو آئی ڈیڈ مائی انٹرمیڈیٹ فرام لارنس کالج, اور اس کے بعد پھر میں B.Com کیا پنجاب کالج لاہور سے. Then I went to London. I did my master MBA in marketing from London سے. اوکے, ویری گڈ. تو اٹ مینس کہ آپ شروع سے بزنس مائنڈیڈ ہیں؟ شروع سے ہی. my whole family is in business. My father is in textile business. پورے چچا تایا سب لوگ ہم کپڑے کے ٹریڈ میں مختلف شعبوں میں ہیں. تو کینیڈا جب آپ آئے تو آتے ہی کیا کوئی اور جاب شروع کی یا کیا, کیسے آپ نے اسٹارٹ لیا؟ تھوڑا سا میں اسٹوری بتانا چاہوں گا, انٹرسٹنگ ہے, ہو سکتا ہے کسی نئے امیگرینٹ آنے والے کو شاید اس سے کچھ فائدہ ہو. میں پہلی بات جب میں نے اپلائی کیا تو میں نے تھوڑا سا اپنے پیرنٹس سے چھپ کے اپلائی کیا کینیڈا کے لیے. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے, کیونکہ میرے فیملی میں اس وقت باہر جانے کے لیے بہت زیادہ مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی. تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میرے نیبر میں تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دن آ کے انہوں نے مجھے کہا, یہ بات ہے میرے خیال 98-99 کہ یار کینیڈا کی امیگریشن کھلی ہوئی ہے تو وہ اپلائی کرتے ہیں. تو خیر ان کی موٹیویشن میں وہ میں نے اپلائی کر دیا. اب اس وقت ذرا والدین کا, اسپیشلی والد صاحب کا ذرا خوف بھی تھا کہ ان کو میں کیا بتاؤں. خیر میں نے ان کو اس وقت نہیں بتایا. بائی دا ٹائم لائک آفٹر 6 months جب وہ امیگریشن فائنل ہو گیا, میڈیکل کا ٹائم آ گیا, تو میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی. تو میرے والد نے بڑا ذرا تھوڑا سا ناراضگی ہوئے, انہوں نے کہا جی شاید کوئی ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ڈائلاگ جو ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ادھر, مطلب کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے مجھے اچھے سے اچھے کالج میں پڑھایا اور UK بھی بھیجا پڑھائی کے لیے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ آئی شوڈ سرو
Yeah. in my own country, or which was, I think, at that point of view, he was right. تو میں نے کہا جی بس یہ کچھ موقع ملا ہے اور اس میں مطلب کہ انسان پاکستان سے باہر رہ کے بھی کام کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اجازت دی. تو جب آپ یہاں پہ لینڈ کیا آپ نے تو آتے کیا بزنس آتے ہی بزنس شروع کر دیا یا پہلے جاب کیا؟ نہیں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ. جب جہاز اترنے لگا تھا کینیڈا میں تو میرا بیٹا اس وقت 6 ماہ کا تھا, بیٹی تھی میری اس وقت تقریباً 2 سال کی. تو میں نے اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا, جہاز اترنے لگا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں, اب یہاں کیا حالات ہوں کیا نہ ہوں. تو کیونکہ پاکستان میں ذرا فیسلٹیز سب زیادہ تھی تو انہوں نے تو آئی نیڈ یور سپورٹ. تو انہوں نے خیر انہوں نے کہا جی نہیں آئی ایم ود یو. تو خیر ہم اترے. میرے ایک فرسٹ کزن ہے, میرے بہنوئی ہیں بلکہ, اب بہنوئی نے وہ آلریڈی یہاں رہتے تھے, انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے پک کیا اور 15-20 دن اپنے گھر ٹھہرایا. تو میرے پاس چونکہ یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس تھا اس وقت, تو مجھے گاڑی چلانے کا اتنا پرابلم نہیں تھا. تو میں نے ود ان اے ویک گاڑی, آپ کو پتہ ہے یہاں گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو خیر ان شارٹ شاہ صاحب یہ کہ 3 ویک میں ایک بیسمنٹ میں شفٹ ہو گیا اور تقریباً 2 مہینے اپنی فیلڈ میں جاب ڈھونڈتا رہا لیکن جاب ملی نہیں. تو اب ریزرو جو ہے وہ 80% وہ گاڑی میں اور ان چیزوں میں لگ چکے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو آپ کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ تو اچھا لگتا ہے, 2-3 ویک اگر آتے ہیں آپ کے جو فیملی یا اگر ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بڑا چارمنگ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے اکاؤنٹ سے سلولی ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے بالکل, تو پھر پتہ چلتا ہے کہاں آ گئے ہیں. کیونکہ شروع میں تو نہ تو چائلڈ بینیفٹ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ایون میڈیسن بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو جب آپ نے اپنا شروع کیا تو یہاں کیا شروع کیا؟ جسٹ ٹو اسٹارٹ ود آنیسٹلی میں یہ بات اس لیے چھپانا نہیں چاہتا کہ تاکہ جو بھی نیا امیگرینٹ آئے وہ اس چیز کو اس اینگل سے دیکھے. شاہ صاحب تقریباً 1.5-2 مہینے بعد میرے پاس تقریباً میرے خیال $2,500 رہ گئے. تو میں دن میں اپنی جاب ڈھونڈتا تھا, تو شام میں میں نے کوئی 4-5 گھنٹے پیزا ڈیلیوری کی جاب شروع کی گاڑی پہ. تو میں نے کہا یار جسٹ تو اسٹارٹ ود, تو میں نے تقریباً 2 ماہ وہ کام کیا. تو ساتھ ہی مجھے ایک B2B کا کام مل گیا, بزنس ٹو بزنس, ٹورنٹو اسٹار ایک آفس تھا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ B2 اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ کو آپ ہمیں لا کے دیں. تو وہ پھر چونکہ آپ کو پتہ اس وقت یہ ڈیجیٹل چیزیں نہیں تھیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2001 تو 8-9 سال پیچھے. نہیں سر, یہ ہو جاتا ہے 19 سال. 19 سال 19 سال تو بہت ایگزیکٹلی بہت بڑا پیریڈ. تو 19 سال پیچھے پھر وہ جاب مجھے ایک لحاظ سے اچھی ملی کہ میں مختلف ٹریڈ کے لوگوں, B2B میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, ان کے آفیسز میں جاتا تھا. مجھے کینیڈین سٹائل سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہاں ورکنگ سٹائل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے شروع میں ہر کوئی یہاں پہ یہ پوچھتا ہے واٹ از یور کینیڈین ایکسپیرینس. واٹ ایور یو آر ان یور بیک ہوم دیٹس ڈفرینٹ, بٹ آپ کا کینیڈین ایکسپیرینس کیا ہے. صحیح. تو وہ مجھے کلک کیا, مختلف دفتروں میں لوگوں کو ملا. بلکہ ایک شاپ تھی, گروسری اسٹور, بوڑھے سا ایک گورے صاحب تھے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے اور یہ اس طرح ایڈ لینے آیا ہے اور یہ, تو ویسے بھی زیادہ سمارٹ ہوں گے, ینگ. ہاں جی ینگ, 19 سال پہلے کی بات ہے جی, آتش جوان تھا. تو انہوں نے خیر مجھے بڑا انکریج کیا. انہوں نے کہا واٹ ایور یو آر ڈوئنگ اٹ ول پے بیک. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. مطلب کہ ان کو نظر آ جاتا ہے نا کہ نیا امیگرینٹ ہے اور شروع کرنٹ تو نظر آتا ہے. تو وہ پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا ادھر سے مجھے سٹارٹ ملا. اس کے بعد پھر مجھے ایک کریڈٹ کارڈ اور یہ مارکیٹنگ کی کمپنی تھی, ان میں پھر ہمیں وہ مل گیا. مختلف بینکس میں, ایئرپورٹ پہ ہمیں وہ ایک اسٹال بوتھ پہ کھڑے ہو کے ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈز اور ڈفرینٹ وہ جو ہے نا, پھر وہ کام کرنا شروع ہو گیا. لیکن ود ان لائک ایئر اینڈ ہاف آئی اسٹارٹ مائی اون بزنس. ہمارا چونکہ گارمنٹ سے ریلیٹڈ تھا تو پاکستان سے میں نے مختلف گارمنٹ منگوانا شروع کر دیے.
مختلف چیزوں میں، سالٹ لیمپ پہ کام کیا، مختلف پروڈکٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں، مطلب وہی جو سٹارٹ میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، مطلب وہ ایک فاؤنڈیشن چل رہی ہوتی ہے، اینٹیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے، اب دیکھنا کہ اینڈ پہ کیا کھڑا ہوگا بلڈنگ میں. بالکل ایسے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو میں پروفائل دیکھ رہا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کیٹر کر رہے ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا وغیرہ کے لیے، اس کے علاوہ آپ کا ٹیلی مارکیٹنگ، جی جی، پبلک کسٹمر کیئر سپورٹ دے رہے ہیں آپ، اسی طرح آپ امیگریشن سروسز دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ سروسز دے رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے اچھی چیز جو مجھے نظر آئی ہے، میں اس پہ آپ کو اسپیشلی ڈیٹیل میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے کینیڈا سے پورا بزنس لے رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان میں پورا سیٹ اپ بنایا ہوا، اور وہاں لوگوں کو آپ اس بزنس سے روزگار دے رہے ہیں. آلموسٹ 40 کے قریب آپ کے امپلائیز آپ نے بتایا مجھے. جی جی. تو یہ کیسے سارا ذہن میں آیا کہ آپ یہاں بھی سرو کر رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو، بیک کنٹری کو بھی سرو کر رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس میں شاہ صاحب بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ مجھے گھر سے امیگریشن کی اجازت نہیں مل رہی تھی. تو میرے والد کو جب میں اجازت دے رہا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں پاکستان کے لیے ادھر سے بیٹھ کے کچھ کرنا چاہوں گا. تو میرے ذہن میں تھا، ہمارے ایک فیملی تھی، وہ آلریڈی سیالکوٹ میں بہت ایکسپورٹ کرتے تھے، تو میرے لیے بڑا رول ماڈل تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار کچھ کام ایسا ہو کہ جس میں بیک ہوم کو فائدہ ہو. تو وہ اس وقت یہی سمجھ میں آتا تھا کہ شاید آپ ادھر سے کوئی چیز منگوائیں، کوئی گارمنٹ منگوائیں، کوئی پروڈکٹ منگائیں، تو اس میں آپ کو ملک کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن بائی دا ٹائم میں نے کہا کیوں نہ یہاں سے سروسز، اس وقت نیا یہ وائپ انٹرنیٹ وائس اوور آئی پی اسٹارٹ ہوا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003-04. صحیح ہے. تو میں نے کہا وائی ناٹ کہ مختلف لوگوں کو، مختلف کمپنیز کو، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کاسٹ بہت زیادہ ہے امپلائی کی، تو میں نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہاں سے سروسز دی جائیں. صحیح. تو اس وقت پھر مجھے کمیونیکیشن کی کمپنی ملی، دے وانٹ ٹو اوپن اپ سیٹ اپ، تو ان کے ساتھ میری کولیبریشن ہوئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2006. تو ان کا ہم نے کام وہاں پہ اسٹارٹ کیا. تو اس میں وائپ سروسز تھیں، لانگ ڈسٹینس سروسز تھیں، وہ ہم نے اسٹارٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ ان باؤنڈ میں ہمیں اس وقت ہم نے ڈیسیژن یہ لیا کہ ایک ٹریڈ کا جو کام کرنا ہے تو بس اسی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ چیزوں کو مکس نہیں کرنا، تاکہ ان کی سیکریسی بھی رہے، آنیسٹی بھی رہے، اور آپس میں چیزیں کوالٹی کنٹرول بھی رہے. مطلب یہ کہ آپ ٹریڈ بزنس میں رہیں، ٹریڈ بزنس میں رہے، ریٹیل میں نہیں گئے کہ جو آ رہا ہے بس پکڑ لیں. نہیں اس میں، کیونکہ اس میں پھر شاہ صاحب آپ کوالٹی دے نہیں سکتے، آپ پھر کسٹمر کی اس کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، پرائیویسی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس طرح پھر بعد میں ہم نے ایک ٹریول ٹریڈ کا ان باؤنڈ ہے ہمارے پاس، بہت یہاں کی لیڈنگ کمپنی ہے، ان کا سیٹ اپ ہے ہمارے پاس وہاں پہ. اس طرح پھر لمو کمپنی کی ڈسپیچنگ ہے. تو یہ سیٹ اپ کہاں پہ ہے آپ کا سارا؟ یہ جی لاہور میں صدیق ٹریڈ سینٹر میں. اوکے. کس نام سے؟ یہ 9-4 انٹرنیشنل کے نام سے ہے جی. 9-4 انٹرنیشنل. یہ بھی بڑی کیا ہے یہ شاہ صاحب یہ بھی پرانی بات ہے. جب میں بی کام کر رہا تھا تو ایک دن ہم ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے، تو والد صاحب نے کہا تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی اس طرح میں MBA کرنے کے بعد اپنا بزنس. تو کہتے کوئی کمپنی کا نام سوچا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی ابھی تو نہیں، اس طرح نہیں کچھ سوچا. تو انہوں نے کہا میری والدہ کا نام ہے نیلم. اچھا. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کرو کہ سب فیملی کے انیشل لو اور اس طرح کوئی نام بناؤ. تو میں نے کہا جی اچھا. تو وہ پھر ہم نے اسٹارٹ کیا نیلم N، یوسف مائی فادرز نیم، NY، پھر میں بڑا بیٹا ہوں سب سے بہن بھائیوں میں، نیلم یوسف نعمان، اور میرا چھوٹا بھائی ہے سلمان. تو NYNS، اور میری 4 بہنیں ہیں تو -4.
तो इस तरह NYNS for हाँ जी, 9 इंटरनेशनल। वेरी गुड। तो ये कोई समझे कि 28-29 साल पुराना नाम तो जो इसका है। मतलब ये पूरी फैमिली माशाल्लाह हाँ जी। बिजनेस के नाम मिला के बन गई। हाँ जी, नाम बन गई, और मैं समझता हूँ उन सब की बरकत की वजह से अल्लाह मियाँ ने इसमें फिर हमें। तो आपका जो बिजनेस ये सेटअप है, आप कनाडा से कैसे बिजनेस पाकिस्तान में रन कर रहे हैं? उसमें कोई एम्प्लॉई आपने 40 बता रहे थे एम्प्लॉयज जी, जी, रखे, जी। वो क्या, क्योंकि पाकिस्तान में जब दिन होता है तो यहाँ रात होती, लोग सोए होते हैं। जी जी, जब वहाँ रात होती तो यहाँ लोग जाग रहे होते हैं। मतलब 180 डिग्री का वही डिफरेंस है। जी जी। तो उसमें आप कैसे फिर यहाँ के लोगों, क्योंकि आपका बिजनेस तो सारा यहाँ के कस्टमर्स है आपके सारे, एग्जैक्टली। वर्किंग आपकी पाकिस्तान में, से जी। वो तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है कि लोग शिफ्टों में जगाएं और यहाँ पे कॉल्स करें और सारा सर्विस सपोर्ट दें और ये सारी चीज़ें, तो कैसे मैनेज करते हैं? ये सर बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जब बैक होम हम बात करते हैं तो स्पेशली रात के टाइम उधर का ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे तो आप देखते हैं वेस्ट में कि लोग दिन में रात में कोई माइंड नहीं करता घरों में। पाकिस्तान में अभी इस तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज समथिंग वेरी यूनिक कि यार रातों में कौन से दफ्तर खुलते हैं, रातों में कैसे काम होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक बड़ा अच्छा डिसीजन ये लिया कि दफ्तर हमने बड़ी अच्छी जगह लिया जो कि बड़ा सिक्योर्ड था, सेंट्रली एयर कंडीशन था, सेंट्रली जनरेटेड था, ताकि ये है, और सिक्योर्ड पूरा बिल्डिंग बड़ी सिक्योर्ड है, कैमरास यहाँ की तरह लगे हुए हैं और हर चीज़। तो उससे हमें अच्छी HR को होल्ड करने में अच्छी जगह का बड़ा फ़ायदा हुआ। तो शुरू में मैं खुद जाके उधर से खुद हायरिंग करता था, खुद उनको जाके ट्रेनिंग्स देता था जो प्रोडक्ट होता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम बनती गई, अच्छे लोग मिलते गए, लोग जुड़ते गए। तो अब माशाल्लाह डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट। तो मोस्टली क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे? मोस्टली सर एक तो इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज हैं। इनबाउंड में ट्रैवल ट्रेड के हमारे पास प्रोजेक्ट है, लिमो इंडस्ट्री का है, डिस्पैचिंग है। उसके अलावा हम वहाँ पे लोकली भी कुछ काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में। उसमें कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, UK की हैं, टर्की की हैं और मलेशिया की हैं। तो एनीबडी वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो दिन में हमारा काम, हमारा ऑफिस 24 आवर खुला होता है वहाँ पे। तो दिन में हमारा स्टाफ इस तरह की सर्विसेज देता है, एनीबडी वांट टू स्टडी अब्रॉड। और शाम में फिर हमें कनाडा का, जब कनाडा खुलता है तो मतलब कि पाकिस्तानी टाइम कह लें कि 5 बजते हैं तो सुबह के यहाँ पे 8 बजते हैं। तो हमारा कनाडा का स्टाफ जो है वो शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि यहाँ दिन और वहाँ रात है, और अगर किसी को यहाँ इमरजेंसी हो और आपका स्टाफ सोया हुआ हो कि जी हमारा तो रात है, हम तो सर्विस नहीं दे सकते भैया, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर वो इस तरह शिफ्ट वर्क में हर बंदा अपनी अपनी जॉब कर रहा है, अपने अपने टाइम पे आ रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। तो अब जिस तरह जो 5 बजे आता है उसकी 8-9 घंटे की शिफ्ट है, वो रात 2 बजे जाता है। फिर कोई रात 10 बजे आता है, वो सुबह 7 बजे 8 बजे जाता है, जो 11 बजे आता है। इस तरीके से वो अपने अपना काम कर रहे हैं और कैनेडियन लोगों को सर्व कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि वहाँ पे लोग रह के, अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारा स्टाफ ऐसा है कि उन्होंने हमें, शायद मुझे कनाडा की कई चीज़ों का इतना ना पता हो जो उनको पता हो, क्योंकि वो रोज़ डिफरेंट क्लाइंट से बात करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपसे स्पेशल क्वेश्चन करूँगा कि आप कनाडा में रहते हैं और आपका बिजनेस जो है वो कैनेडियन जितने भी ऑफिसेज हैं उनके साथ, तो आप कैनेडियन डॉलर्स में इनवाइसिंग करते हैं। जी जी। लेकिन आपके पास जो स्टाफ है वो पाकिस्तान में है। जी जी। तो क्या उनको कैनेडियन डॉलर्स में सैलरी देते हैं या पाकिस्तान में? तो इसका आंसर मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। तो जी नाज़रीन, हमारी बात चल रही है नौमान यूसुफ साहब से, तो एक छोटी सी यहाँ ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इनसे स्पेशल ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी 24 आवर काम करते हैं, आया उनको कैनेडियन डॉलर में सैलरी देते हैं या रुपीज़ में देते हैं? तो छोटी सी ब्रेक। थैंक यू।
थैंक यू नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। तो आइए, जहाँ से बात शुरू की थी नुमान भाई से, मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन पुट किया था, आइए उनसे उसका जवाब लेते हैं कि वो क्या जस्टिफाई उसको करते हैं या नहीं करते। तो जी नुमान भाई, आप कैनेडियन डॉलर्स में सैलरी देते हैं या पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल आपका मैं इसका ऑनेस्टी से जवाब दूंगा। बिल्कुल हम पाकिस्तानी रुपये में ही तनख्वाह देते हैं। लेकिन शाह साहब, इस वक्त इस इंडस्ट्री में हम कैनेडियन क्लाइंट को चार्ज भी वैसे करते हैं कि उनको, अगर फॉर एग्जांपल हम एक जनरल बात करें, एक फुल टाइम एम्प्लॉय अगर उनको 2000 से 2500 या $3000 में वो कॉस्ट करता है, तो हम उनको वही सीट कोई तकरीबन $700-800 में, डिपेंड करता है वो किस तरह की HR वो चाह रहे हैं, 700, 800, $850 में हम वो सीट देते हैं। तो अब वो चूंकि हम उनके ऑलमोस्ट 1/4 पैसे बचा रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमें ये है कि हम नो डाउट पाकिस्तान में भी सैलरीज वहाँ के लोकल, अगर वही काम वो लोकल कर रहे होते हैं तो उससे 25% ज्यादा होती है, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑड टाइमिंग्स में काम कर रहे हैं, और ऑड टाइमिंग में एक उनको ये बेनिफिट। तो ऐसे तो ये जो मुझे सुन की बात आपकी लग रहा है कि दोनों को विन विन पोजीशन में है। एग्जैक्टली आपका जो कस्टमर है वो भी विन विन पोजीशन में है, और जो आपका एम्प्लॉई है वो भी विन विन में, और यकीनन एम्प्लॉयर जो है वो भी विन विन पोजीशन में। एग्जैक्टली तीनों पार्टीज जो है वो फायदा ले रही हैं। मैं इसमें सर सबसे पहले ये भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि कनाडा की हमारी क्लाइंटेज बहुत अच्छी। आज तक पिछले कह लें कि इस बिज़नेस में 15 साल हो गए हैं तक, आज तक मुझे किसी से कोई पेमेंट का इशू नहीं हुआ, किसी से कोई मतलब कोई इस तरह के प्रॉब्लम नहीं हुए। हमारे एंड से भी हमने पूरी कोशिश की। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स किसी वक्त आते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि पेमेंट की तब तक प्रॉब्लम नहीं आती जब तक आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। एग्जैक्टली अगर आप प्रॉब्लम क्रिएटर हैं तो फिर पेमेंट्स भी प्रॉब्लम से ही आती हैं, और सम टाइम नहीं भी आती, क्योंकि यहाँ आपको पता कंज्यूमर राइट्स इतने हैं। अगर आप सर्विस नहीं दे रहे और जस्ट डिमांड ही कर रहे हैं तो इट मीन्स कि एट द एंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा जेब से कुछ देना ही पड़ेगा। तो ये इस कंट्री की यही तो खूबसूरती है। तो अब एक चीज और बताया, मैं अभी आपकी सर्विसेज में आप टर्किश इमिग्रेशन, ये क्या चक्कर है? ये सर एक टर्की का ये बड़ा यूनिक इस वक्त प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग हमारे बहन भाई, हर फैमिली में आपके भी होंगे कि वो कहते होंगे हम कनाडा आना चाहते हैं, और कनाडा में, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर पॉइंट सिस्टम की बात करें, एज फैक्टर आ जाता है, एजुकेशन फैक्टर आ जाता है। अच्छा, फिर अगर हम कनाडा में इन फैक्टर्स में अगर वो क्वालिफाई नहीं करते, तो अगर हम उनको बात करें जी कि वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन इतनी महंगी है कि वो भी पॉसिबल नहीं हो जाता। तो कई प्रोविंस में यहाँ पे है $2 लाख $2.5 लाख में चीज़ें हैं, लेकिन उन जगहों पे रहना, उधर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वेदर कंडीशन नहीं है, अपनी कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ भी जाके लोग फिर वो समझते हैं कि इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। ये जो प्रोडक्ट टर्किश इमिग्रेशन है, ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है कि अगर वो अपना सेकंड होम कहीं पे टर्की में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट ने पिछले साल ये प्रोग्राम किया कि $10 लाख से $2.5 लाख कर दिया है कि अगर $2.5 लाख की आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी आप आपके 18 साल से छोटे बच्चे और वाइफ को विद इन 6 मंथ पासपोर्ट, टर्किश पासपोर्ट मिल जाता है। आपको यू डोंट हैव टू इवन लिव देयर, ऑल यू हैव टू डू इज कि वहाँ पे टर्किश कोई भी न्यू बिल्डर्स से आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, और उस बेस पे आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलती है। इज़ नॉट लाइक दुबई में जिस तरह होता था कि वो लीज प्रॉपर्टी होती थी। इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और वो मिलेगी भी आपके अपने नाम, जो कि जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। और आपने
ادھر کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا, آپ نے ڈائریکٹ جا کے بلڈر کو پیسے دینے ہیں, بلڈر کے پیسے دے کے اس سے آپ نے وہ فری ہولڈ پراپرٹی سائن کرنی ہے, آپ کے لائر ادھر آپ کرتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس صرف آپ کو وہ پراپرٹی وہاں پہ 3 سال کے لیے رکھنی ہے, دس از دا کنڈیشن. بٹ پاسپورٹ آپ کو ود ان 6 منتھ, جیسے آج فار ایگزامپل آج آپ نے پراپرٹی لی ہے تو اس کی اپریزل جس طرح یہاں پہ ہوتی ہیں, اپریزل ہوتی ہے کہیں اوور انوائسنگ تو نہیں ہے یا آپ نے بلڈر کے ساتھ تو نہیں آپ کو مل گئے, تو گورنمنٹ کی طرف سے اپریزل ہوتی ہے. اپریزل کے بعد جب وہ ہو جاتا ہے کہ اٹس اے فیئر ڈیل, تو اس کے بعد آپ کا لائر آپ کے پیپر بنا کے اس پراپرٹی کے اگینسٹ وہ جو $2.5 لاکھ انویسٹمنٹ ہے جی, وہ اس پراپرٹی کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے کہ پراپرٹی اب کم ویلیو میں اس لے کے تو بقیہ جو پیسہ ہے وہ آپ بزنس میں یا کہیں انویسٹ کرتے ہیں, یا جسٹ وہ پراپرٹی ہی آپ بائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں کلیئرٹی میں آپ کو یوں دیتا ہوں, 2 پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ میرے پاس نہیں ہے, آپ 2.5 لاکھ سے کم پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ادھر $50,000 کی بھی پراپرٹی لے سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر وہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ ویزا ملتا ہے. پھر آپ کو 5 سال ترکی میں رہنا ضروری ہے. 5 سال ادھر رہیں گے اس پراپرٹی کے بیس پہ, ویزا آپ کا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا, لیکن آپ کو پھر ادھر کام کرنا پڑے گا. آپ کو ادھر کے لوکل رائٹس اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک آپ کے 5 سال پورے نہیں ہو جاتے. ایک یہ پروڈکٹ ہے. ایک یہ پروڈکٹ ہے کہ $2.5 لاکھ آپ نے کوئی بھی وہاں پہ پراپرٹی لی ہے, نیو پراپرٹی لی ہے, کسی بلڈر کے ساتھ لی ہے, تو پھر آپ کو وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. بیسڈ آن اس کا بینچ مارک انہوں نے $2.5 لاکھ رکھا ہوا ہے. $2.5 لاکھ آپ کو لازمی وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے پراپرٹی میں, اور اس بیس پہ پھر آپ کو اور آپ کے بچوں کو رائٹ فرام ڈے 1 وہ مل جاتی ہیں, امیگریشن مل جاتی ہے. تو اس طرح کے ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں یا پاکستانی بہن بھائی ہیں کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم, کیونکہ کوئی سیکنڈ ہمارے پاس کوئی ہوم ہو یا سیکنڈ پاسپورٹ ہو, تو یہ پروڈکٹ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور بیسیکلی ٹرکی اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں, 2023 میں ٹرکی کی سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں سلطنت عثمانیہ پہ جو سینکشنز لگی ہوئی تھیں, شاہ صاحب وہ بھی ختم ہو رہی ہیں 2023 میں, اور وہ اس میں ٹرکی بہت فلرش کرنے والا ہے. اس سے یہ ہونے والا, ان پہ سینکشن ابھی یہ ہے کہ وہ اپنی زمین سے آئل نہیں نکال سکتے, وہ اپنے کیسپین سی اور یہ بلیک سی اس میں سے ٹول ٹیکس نہیں لے سکتے, اور وہ ٹول ٹیکس $ٹریلینز میں بنتا ہے کیونکہ بہت سارے روٹ وہاں سے نکلتے ہیں. اور اس وجہ سے 23 کے بعد وہ یہ سب ادھر سے اپنے سی سے وہ نہریں نکال سکیں گے, مختلف یورپ کے روٹس بنیں گے, جہاں ابھی 10 گھنٹے میں کوئی چیز پہنچ رہی ہے وہ 5 گھنٹے میں چیز پہنچے گی. تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز وہاں پہ کھلنے والی ہیں. تو اس میں جو بھی فرض کرے یا کوئی کینیڈا سے یا USA سے یا پاکستان ایون جو لوگ رہتے ہیں, جی وہ کوئی پراپرٹی وہاں بائی کرتے تو اس کے لیے ان کی کنڈیشن ہے کہ وہ بائی کرنے کے بعد ادھر رہنا بھی 3 سال ہے؟ نہیں, رہنا ضروری نہیں ہے, صرف اس جگہ سے رینٹ کر سکتے ہیں اس کو, کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ ایسے شاہ صاحب بڑے ریناؤنڈ بلڈر ہیں وہاں پہ, اچھے نام ہیں جو کہ 5 اسٹار ہوٹل کی چینز ہیں, جو کہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے, شیریڈن ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چینز ہیں کہ آپ فرض کریں اگر وہ پراپرٹی ایسی لے لیتے ہیں تو وہ 3 سال کے لیے آپ سے کرائے پہ بھی لے لیتے ہیں, کہ 3 سال کے لیے آپ کو فکسڈ اس کا آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں پیسے جانا شروع ہو جائیں گے. آپ اگر فرض کریں کہتے ہیں کہ جی میں سال میں ادھر جا کے رہنا چاہتا ہوں, یا آپ کے اپنے بچے کو وہاں پڑھ رہے ہیں, یا آپ نے کوئی آفس کھولا ہے, آپ اس پراپرٹی کو خود یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں میرا سیٹ اپ پاکستان میں ہے, میرا بزنس ٹھیک ہے, میں ادھر ایک اس پراپرٹی کو رینٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو رائٹ فرام ڈے 1 اس کا رینٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گا وہیں پہ. ویری گڈ. یہ تو بہت اچھا سیکنڈ پاسپورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے. اور سر ٹرکی کے پاکستان کے ساتھ بہت, اگر آپ دیکھیں پچھلی 1 سال 1.5 سے ہماری بہت, یہ پیچھے اردگان صاحب جب پاکستان آئے ہیں تو یہ بہت اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں, یہ چیمبر آف کامرس کے کوئی 20 قسم کی انڈسٹری کے لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں کہ آپ مختلف ٹریڈ کریں. تو اب پاکستان میں بہت سارے اسکول کھل گئے ہیں, ٹرکی اسکول کھل گئے ہیں,
اور اسی طرح ترکی میں پاکستان اور ترکی کا کافی ابھی تو اس میں میں جو پڑھ رہا تھا ایک اور بھی آپشن ہے سٹیزن شپ لینے کی کہ آپ وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں. جی جی پیپر میرج نہیں, پراپر جو طریقہ کار ہے شادی کا, کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ اس کو پراپر چیک کرتی ہے کہ یہ جی ایون یہاں تک ہے کہ نیبر سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی ایز اے وائف ہسبینڈ زندگی گزار رہے ہیں یا جسٹ پیپر ورک. تو وہ بھی ایک آسان طریقہ ہے, بہت آسان. اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے اس بارے میں, اگر پیسے نہیں ہیں تو اس پہ بھی ٹرائی کوئی کر سکتے. سر وہ بہت اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو مسلم کنٹری ہے. شاہ صاحب مجھے ادھر کی ایک بہت اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ایک وقت میں اذان ہوگی, ایک ٹائم پہ سب کی نماز ایک ہے سب کا. تو یہ بڑی خوبصورت, بڑے آرگنائز اس معاملے میں وہ جو ہیں مذہب کو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی آپشن ہے. آپ بلکہ وہ 2 سال مانیٹر کرتے ہیں آج کل. ہاں وہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں, بالکل کیونکہ ان کی آئی تھنک 5 پالیسیز ہیں ڈفرینٹ جی امیگریشن لینے کے لیے سٹیزن شپ. جی 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 بالکل. تو آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان بھی ہے باقی جو کوالیفائی کرے وہ کوالیفائی جس کو جو سوٹ کرے اس کے ساتھ. بالکل. تو اب اینڈ پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ تھوڑا سا اپنی سروسز 1 by 1 اور اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر, اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے. جی کیا پتہ ہے کسی کا آپ کے فون نمبر سے فائدہ ہو جائے. جی 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 بالکل بالکل. وہ ضرور اپنا شیئر کریں. سب سے پہلے جی کہ ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ کال سینٹر سروسز کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو پاکستان سے بیٹھ کے آپ جس طرح آج کل آپ دیکھیں ورک فرام ہوم چل رہا ہے, بہت سارے لوگ کیونکہ ابھی سیکنڈ ویو کا بھی یہ پرابلم یہاں پہ چل رہا ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسا سیٹ اپ چاہیے, تو ہم بیک آفس کے طور پہ آپ کو فل سپورٹ کریں گے, اور آپ کے کینیڈین ٹائمز کے مطابق ہم آپ کو سروسز دیں گے. آپ جس طرح کی HR چاہ رہے ہوں گے اس طرح کی HR ہم آپ کو وہاں سے ڈھونڈ کے اور آپ کے ساتھ وہ ایک برج کا کام کریں گے. اور وائپ کی وہاں کی سروسز ہیں ہمارے پاس. وہاں کا ایک لیگل پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا لائسنس ہوتا ہے, کہ وہ لائسنس ہے ہمارے پاس جو ہر سال رینیو ہوتا ہے, اور اس کے انڈر ہمارے وائپ لائن وائٹ لسٹڈ IPs ہوتے ہیں کہ آپ کی ہر کال ہم ریکارڈنگ بھی اس کی دے سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہو. اور مطلب یہ بالکل ہم صاف ستھرا اور کلین کام کر رہے ہیں. اور آفس ہماری لوکیشن وہاں پہ بہت اچھی ہے جہاں پہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن جنریٹڈ ہے, تاکہ کسی قسم کا بھی آپ کی کوئی مطلب کہ یہاں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو سروسز ہم دے پائیں. اس کے علاوہ آپ امیگریشنس وہاں کے اگر کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے, وہ کوئی اس طرح کی سروس چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ادھر لوکل آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ابھی آپ کے 2 نمبر ایسے شیئر کرتا ہوں جس میں جو میرے پرسنل ہیں, تو تاکہ یہ ہے کہ اس میں واٹس ایپ بھی ہے اگر میں پاکستان میں ہوں یا میں کینیڈا میں ہوں, اور میرا ٹرکی بھی, میں 2 دن بعد ٹرکی بھی جا رہا ہوں. تو کوئی بھی آپ کو اگر کسی قسم کی سروسز بھی چاہیے ہوں تو آپ پہلے ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا کینیڈین نمبر ہے 416-388-1671. I repeat 416-388-1671. This is my cell number. اور اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, وائبر بھی ہے سب. سیکنڈ پاکستان کا بھی ایک نمبر ہے 0321-644-4404. I repeat 0321-644-4404. ان دونوں نمبرز پہ آپ ڈائریکٹ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور کسی قسم کی بھی آپ کو کیوری ہے, کوئی انیشل آپ کو ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یو کین آلویز کانٹیکٹ می آن دیز نمبرز. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شاہ صاحب. ویلکم سر, آلویز ویلکم, نو پرابلم. ہمارا تو کام ہی B2B کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بزنس کو پروموٹ کر سکے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کس کو کیا فائدہ ہے کس کو نقصان ہے. جی جی جی. اس کے پیچھے اگر آپ کی وہ کیا کہتے ہیں نیت اچھی ہے اور آپ کچھ ریٹرن میں دے رہے ہیں کسی کو, تو وہی آپ کی اچیومنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں میری بھی وہی اچیومنٹ ہے کہ میں نے کسی ایک ایسی پرسنالٹی کو عام پبلک کو انٹروڈیوس کیا جو کہ ریٹرن میں کچھ دے رہا ہے. بالکل. تو تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ جی, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا اس پہ.
یہ اکثر ہم مختلف محفل دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود پاکستانیز، یار میں اپنی کمیونٹی میں وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، یا میں اس پہ، یہ تو اکثر سننے کو ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جتنا اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ایون کینیڈا میں بھی ایز اے کمیونٹی اگر ہم اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے، ہمارا آپس میں کیا کہتے ہیں، اس اسٹرینتھ کا ہم سب کو فائدہ ہو سکتا ہے. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں 2002 کا آپ کو بتاؤں گا. میں یارکڈیل مال میں شاہ صاحب بیٹھا ہوا تھا، تو میرا بیٹا بھی کچھ سوا سال کا تھا، تو وہ کارٹ میں تھا، تو میری وائف نے کچھ چیز لینی تھی، تو وائف کہتی ہے کہ میں نے وہ لینا ہے. تو میں نے کہا یار میں ادھر بینچ پہ بیٹھتا ہوں، تم جا کے وہ چیز لے آؤ. اور میں کیونکہ بیٹا سویا ہوا تھا، میں نے کہا میں اس کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہوں. تو شاہ صاحب میرے ساتھ ایک نا اٹالین بوڑھا سا بندہ بیٹھا ہوا. اب اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نیو امیگرینٹ ہے، نیچرلی وہ، تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آئی یو انڈین؟ میں کہا نو آئی ایم فرام پاکستان. کہتا اوکے. ایک دم تھوڑی دیر بعد سوچ کے کہتا ہے یو نو وائی یو پیپل آر سو سکسیزفل ان کینیڈا؟ میں نے کہا نو سر آئی ڈونٹ نو یو. اس نے کہا جی کہ آپ جب نیا امیگرینٹ آتا ہے آپ اس کو ایئرپورٹ سے لیتے ہو، اس کو اپنے گھر رکھتے ہو، اس کو کھانا کھلاتے ہو، اس کے لیے جاب ڈھونڈتے ہو، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہو کہ اس کو جمپ سٹارٹ اچھا سا دو. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو یار یہ ابھی بیسمنٹ میں رہنا ہے اور یہ اتنا کرنا ہے، اتنی گاڑی سستی لینی ہے، جب تاکہ وہ فلرش ہو سکے. مین چیز ہے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، سب سے بڑا. آن ادر ہینڈ اگر اینی بڈی کم فرام اٹلی، تو میری کمیونٹی میں کیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں او جان یو آر ان کینیڈا، او گریٹ، یو نو واٹ، نیکسٹ سنڈے آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی اس کو وہ ڈنر نہیں چاہیے، ایکچولی اس کو وہ تو سپورٹ چاہیے جو آپ کی، اور آپ لوگ اس لیے کامیاب ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرا بھی میسج یہی ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ اچھے سیٹل ہوئے ہیں تو اسی طرح جو نئے امیگرینٹ آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، ان لوگوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ ان کو بھی اپنے سسٹم میں جلد سے جلد لانے کی کوشش کریں، اپنا حصہ ڈالیں. اور اسی طرح اگر آپ میں کوئی ایسا شخص یہ چاہ رہا ہے کہ جی میں اپنا بزنس کو پاکستان میں کچھ ہیلپ کروں، تو یہ بھی آپ کی بڑی ہیلپ ہوگی، اور ہم ادھر سے سروسز آپ کو دے پائیں گے، اور آپ کا مطلب کہ ڈالر کچھ کسی کی ادھر تنخواہ بنے گی، کسی کا گھر چلائے گا. اسی طرح میرے والد صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایک نوالے کے پیچھے 200 لوگوں کی محنت ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک جو بھی آپ کی وساطت سے جو بھی پیسے پاکستان جائیں گے، تو اگر آپ کی وجہ سے 2 لوگوں کو بھی روزگار ملتا ہے تو سمجھے وہ 2 لوگ نہیں ہیں، وہ 2 فیملیز ہیں، 2 خاندان ہیں. ٹھیک ہے. تو ونس اگین شاہ صاحب آئی ریئلی اپریشیٹ یور. بہت خوشی ہے کہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا اور اس قابل ہوئے کہ ہم تھوڑا سا کام کر سکے. نہیں پلیز کیپ ڈوئنگ اے گڈ جاب. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ریئلی اپریشیٹ یور سروسز واٹ یو آر گیونگ ٹو دا کمیونٹی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. سو نائس. تو جی ناظرین، یہ تھے آج ہمارے مہمان نعمان یوسف صاحب. امید ہے آپ کو ان کی ساری باتیں جو ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتوں پہ اعتراض بھی ہو، لیکن موسٹلی جو میں نے ریئلائز کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے بھی پیچھے ہوم کنٹری میں بہت ساری فیملیز جو ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کام تو یہاں ہم کرتے ہیں، یا ایک آدمی کی سیلری جو ہے وہاں کے 10 لوگوں کے برابر ہے، اور ان کو روزگار مل جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے پیچھے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک سے ایک اچھا جو ہے وہ ایجوکیٹڈ اور کاریگر ہنرمند بندہ بیٹھا ہے، اور اس کو یوٹیلائز کریں. تو آج اسی میسج پہ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا اور اپنا نیبر میں خیال رکھیں. خدا حافظ.